قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کو کتنا ثواب ملے گا اور نماز نہ پڑھنے والوں کو کتنا ہی گناہ ملے گا، اور اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کو دنیا کے اندر کتنے انعام عطا فرمائے اور نماز کو ترک کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنے عذاب کا ذکر فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب مل جائے، میں اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی ذات میرے قریب آ جائے، تو فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کے بعد اور نوافل پڑھو تاکہ اللہ رب العزت کا تمہیں قرب مل جائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے آدمی کی مثال سورج کی طرح ہے، جماعت پڑھنے والا آدمی جو جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی مثال سورج کی طرح ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کی مثال چاند کی طرح ہے۔
کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر سستی کرتا ہے، یعنی اس نماز کا وقت ڈھل جاتا ہے، اخیر میں پڑھتا ہے، اس کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے جو ہے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ رب العزت یہ بڑے نیک لوگ ہیں کہ جن کے چہرے جو ہے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو آذان ہونے سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے، اور آذان جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر سنتے تھے اور باجماعت نماز پڑھ کے گھر واپس جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے چہرے یعنی سورج کی طرح روشن کر دیے۔ اور دوسرے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو وہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بھی نیک لوگ ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آذان ملتی ان کے کانوں کے اندر یعنی آذان کی آواز پڑتی، وہ کاروبار چھوڑ دیتے، سب چیز کو بند کر دیتے، فوراً مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ فرمایا ستاروں کے مانند وہ لوگ ہوں گے، نماز کو پڑھیں گے، نماز قضا نہیں کریں گے، ظہر کا وقت بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، یعنی سوچتے رہیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے، ٹائم بہت بڑا ہے، پڑھ لیں گے۔ جب عصر کا وقت قریب آ جائے گا اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے۔ تو فرمایا ان کے چہرے جو ہے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی نے تکبیر اولا پہلی تکبیر جس نے قضا نہ کی، اس آدمی کو اگر پوری دنیا کا مال دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، فرمایا کہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا تکبیر اولا کا ثواب ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ایک دن تکبیر اولا قضا ہو گئی، آپ 7 سال تک روتے رہے کہ وہ ایک دن والی میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ جب 7 سال گزر گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کہ آپ نے غلام کو کہو کہ 7 سال ہو گئے تو روتا رہا ہے اور میں 7 سال کے تکبیر اولا کا ثواب ہو جاتا۔ ایک دن رات کو سویا، شیطان نے آ کر اٹھا دیا کہ حسن اٹھ کے نماز پڑھ۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے مجھے کہنے والا، نماز کے لیے اٹھانے والا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ وہ حیران ہوئے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، شیطان تو نماز سے منع کرتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو روکتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال دیتا ہے کہ تاکہ یہ نماز سے رہ جائے، تو نماز کے لیے مجھے کیسے جگایا کہ جا کے نماز پڑھ؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک دن 7 سال پہلے تیری تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی، 7 سال تک روتا رہا، اللہ رب العزت نے 7 سال کا ثواب تمہیں تکبیر اولا کا عطا کیا، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا ہے کہ پھر تم روئے گا تو 7 سال تمہیں ثواب ملیں گے، پھر ایک جا کر نماز پڑھ تمہیں ایک تکبیر اولا کا ثواب تو ملے۔ پھر بھی میں اس کے کہنے کے پیچھے ہوں کہ تمہیں ثواب کم ملے، زیادہ نہ ملے، اگر رہ گی تو تمہیں زیادہ ملیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جس آدمی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، پوری دنیا اس کو سونے اور چاندی کی بھر دی جائے، ایک طرف سے بیٹھ جا کہ یہ مسکینوں غریبوں کے اندر تقسیم کرتا جا، وہ سونا چاندی سارا کا سارا تقسیم ہو جائے گا۔ تو فرمایا تمہیں اتنا تکبیر اولیٰ جتنا ثواب نہیں ملے گا کہ تکبیر اولیٰ
اتنی بڑی چیز ہے، فرمایا تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے مال و اینات سے اللہ تبارک و تعالی تکبیر الاولی کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب جنت میں گیا، ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے اندر 4 نہریں چل رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر 4 قسم کے پھل پھول لگے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کا محل بنا ہوا ہے۔ تو میں جا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ رب العزت یہ محل کس بندے کے لیے تو نے تیار کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ 4 نہریں شہد کی اور دودھ کی، شراب کی، ان چیزوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کا دروازہ ایک مشرق کی طرف ہے، دوسرا مغرب کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے۔ فرمایا اس بندے کے لیے جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے اور تکبیر اولی بہت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی یہ محل اس بندے کے لیے بنایا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے جس کی تکبیر اولی بہت نہ ہو، اور فجر کی نماز پڑھے اس کی تکبیر اولی بہت نہ ہو، اللہ رب العزت نے یہ محل اور یہ مکان، یہ جگہ جو ہے اس بندے کے لیے بنائی ہے جس نے 2 نمازیں پڑھی، عشاء اور فجر کی، جس کی تکبیر اولی بہت نہ ہو۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آپ نے فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی انعام عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد بھی انعام عطا فرمائے گا۔ جب قبر کے اندر جائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے انعام عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے 5 وقت نماز پڑھی، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اعمالنامہ سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ جب سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا اعمالنامہ سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جائے گی، اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ فرمایا کہ مرتے وقت اتنا پیار سے مرے گا، اتنا پیار سے مرے گا کہ اگر سمندر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کر مرے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر جائے گا اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو قبر کے اندر روشنی اور نور عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی حد سے بھی زیادہ ہوگی، اور فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی قبر اس کی اتنی کشادگی ہو جائے گی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کے لیے قبر کھلی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جو بے نماز آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، قبر اس آدمی کو ایسے دبا دے گی، ہڈیاں پسلیاں ایک جیسی ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عذاب دینے والے فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز آدمی کو قیامت والے دن یعنی فرشتے اعمالنامہ الٹے ہاتھ میں دیں گے، وہ روتا رہے گا، کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں اللہ کا حکم مانتا رہتا تو آج یہ انعام مجھے الٹے ہاتھ میں نہ ملتا، وہاں پچھتانا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت والے دن
بتاتی ہے کہ مجھے وہ شراب سے گزار دیا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد فرمایا وہ کام کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی اس نے وہ نماز قضا نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو پیارے محبوب کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو رب کائنات میرے قریب کر دے گا، وہ میرے قریب آ جائے گا، اور فرمایا اس لیے کہ نماز میں محمد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے میرے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک ڈالی وہ میرے قریب آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ظہر کی نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو بڑا انعام عطا فرمائے گا، تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کا ثواب اس کے اعمال نامے میں ڈال دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے عصر کی نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یعنی صالحین لوگوں کی نماز کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پڑھنے کے بعد جا کر گھر میں سو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمان نبی تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزر گئے اللہ رب العزت ان کا سب جو جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اونٹ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا، اس لیے کہ میں حلال جانور ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ گدھا یہ دعا کرتا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت مجھے تو نے گدھا بنایا ہے، کوئی ایسا جانور نہیں بنایا کہ دوسرے جانوروں کو میں پھاڑتا چیرتا اور کھاتا۔ تو دوسرا شیر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے مجھے شیر بنایا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا دعا کرتا ہے الحمدللہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کتا تو بنا دیا پر خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا۔ رب کائنات فرمایا کہ لا ترک صلاتا کہ تو نے مجھے بے نماز نہیں بنایا، کہ رب کائنات پلید باقی ہو میرا نام تو نے میرا جن پلیدوں کے اندر ڈالا ہے، پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بے نماز نہیں بنایا۔ بے نماز آدمی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، رب کائنات کہ مجھے وہ نہیں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک عورت اجلا کر کے آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ میرے اوپر ہاتھ جاری کریں تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ غلطی جو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہتے ہیں کہ نکل جا میرے دربار سے، تیری وجہ سے میرے اوپر اللہ کا قہر نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اتنا بڑا کام کا کیا ہی ہے کہ حضرت میں سے غلطی ہو گئی کہ انسان جو ہو درے دنیا کسے گھر نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد کہ میں اولاد آدم میں جو ہوں مجھ سے غلطی ہوگی اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جو شاید میرے لیے کو بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چاند نکل جا میری دربار سے۔ جب یعنی مایوس ہو کر واپس لوٹی جبرائیل علیہ السلام آئے
رب العزت فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کرنے والی تمہیں یہی عورت نظر آئے کہ جی ہاں کہ اس سے مجھے تو کوئی بڑا گناہ نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ اور ظالم وہ ہے جو آدمی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ زانیہ عورت سے بھی بدتر ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز عورت کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ کہ اگر کھاؤ گے تمہاری نورانیت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا بے نماز آدمی کو مسلمانوں کے قبر کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا بے نماز آدمی کا جنازہ نہ پڑھو۔ فرمایا کہ بے نماز آدمی کا جنازہ نہ پڑھو۔ اگر کوئی مولوی حضرت کہہ دے نا بے نماز ہے میں جنازہ نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ کیا ہی حسر کریں گے آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فاروق نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان غنی نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت امام حسین نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے آقا نے بھی بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، پھر ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر کے اندر نماز کا فرق ہے۔ جب آذان ہوتی ہے مسلمان اپنا کام چھوڑ کر فوراً نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہے وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ابوبکر صدیق کہ تم نماز پڑھا، میں مدینے کے اندر جگہ لگاؤں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں پر مجھے معصوم بچوں کا خیال آتا ہے۔ اگر وہ معصوم بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ تم بے نماز ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں آگ میں جلایا جائے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ کہ جو بھی اچھے کام کرتے رہو، اگر تمہاری نماز اچھی نکل آئی تو اور اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، کہ اگر تمہاری نماز اچھی نہ نکلی تو اور عمل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ روز محشر کے جان گزاز بابد اولی پرشے سے نماز بابد میدان محشر کے اندر سب سے پہلا سوال یہی ہوگا ہر کسی سے کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ کہ اگر وہ نماز پڑھتا رہا اس کے اعمال نامہ کے اندر نماز لکھی ہے تو اور یعنی اعمالوں کا حساب بھی بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ کہ اگر نماز نہیں ہے تو بڑی سختی سے اس حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی اس آدمی سے ایسے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے میرے رب کائنات نے 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم فرمایا کہ تم نماز پڑھو، نماز کے اندر برکت ہے، نماز کے اندر اللہ کی رحمت ہے، نماز کے اندر اولاد کی فرما برداری ہے۔ نماز کے اندر جب تم نماز پڑھو گے لوگوں کو دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ رب العزت لوگوں کو دل کے اندر نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ۔